حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بیماریاں جو ہمیں آتی ہیں، کیا ان میں ہمیں کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگرچہ تکلیف تھوڑی سی ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک کانٹا بھی کفارہ ہے، بلکہ اس سے بھی ہلکی تکلیف آئے وہ بھی کفارہ ہے۔ اس وقت حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی کہ مرتے دم تک اس کی تکلیف ختم نہ ہو، لیکن ان کی وجہ سے میں حج عمرہ نماز با جماعت اور جہاد فی سبیل اللہ سے محروم نہ ہو جاؤں۔ راوی کہتے ہیں، اس کے بعد جب بھی کسی نے آپ کے جسم کو ہاتھ لگایا آپ کو بخار ہوتا تھا۔ وفات تک آپ کا یہی عالم رہا۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جس نے اپنے آپ کو نیک کیا اور موت کے بعد کے لیے اچھے عمل کیے، اور عاجز وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی میں لگا رہا اور اللہ تعالیٰ پر امیدیں لگائے رہا۔ حضرت اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ انصاری اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہے اور اس کے لیے جنت ثابت ہو چکی ہے، اور جس نے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1024 نیکیاں لکھے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، تب تو ہم میں سے کوئی بھی ہلاک نہیں ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تم میں سے کوئی آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ اگر وہ پہاڑ پر رکھی جائیں تو اس کو بھی بھاری لگیں، پھر وہ سب نیکیاں نعمتوں کے بدلے میں پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے لوگوں پر کرم فرمائے گا۔